جہاں پر ہر مذہب والا جا کے عبادت کرتا ہے، جب وہ دھرمشالہ میں، کلیسا میں، گرجا گھر میں، گرودوارا میں، مسجد میں ہر مذہب والا داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک طرح کی اس مسجد کی عظمت پیدا ہوتی ہے، ایک وقار اس کا، روب اس کا، اس مسجد کا اس کے دل پہ آ جاتا ہے۔ لیکن دوسرے مذہبوں کی عبادت گاہوں میں اور مسجد میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کھلی رہتی ہیں، اس میں ہر طرح کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ دوسرے مذہب والوں میں فلاں مذہب والا مندر میں نہیں آ سکتا، دلت یہاں کی گھنٹی نہیں بجا سکتا، نیچی ذات کا یہاں کی سیڑھیوں پہ قدم نہیں رکھ سکتا، وہ اس مندر کے بھگوان سے پرارتھنا نہیں کر سکتا۔ ایسی ساری باتیں مسجدوں میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اپنی ایوان میں، اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ملکوں کے فیصلے کرنے والا بھی یہاں مسجد میں آنے کے بعد غلام کے بازو برابر کھڑے ہو کے سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نماز۔ یہ اس مسجد کی شان ہوتی ہے کہ بادشاہ اور غلام سب کے سب یہاں پر برابر ہو جاتے ہیں۔ آخر موجودہ حالات میں، شریعت میں اور ہر دھرم میں، ہر مذہب میں عبادت گاہوں کی تعمیر کا مستقل اہتمام ہونے کے باوجود بھی موجودہ زمانے میں دو مسئلے زیادہ اچھالے جاتے ہیں۔ فتنہ پھیلانے کے لیے ہمارے نادان غیر مسلم بھائی مسجدوں میں خنزیر کاٹ کے ڈالتے ہیں، گوشت پھینکتے ہیں، خون ڈالتے ہیں اور مسجد میں دنگا فساد کرنے کے لیے اس پر ناجائز قبضے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے بابری مسجد کے ساتھ ہوا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ جو حال میں اچھالا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا مسجدیں ضروری ہیں؟ جب ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہر جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسجدیں کیا ضروری ہیں؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے ان خیرخواہ بھائیوں سے ہمارا یہ سوال ہے، جیسے تم جمہوری ملک میں ٹی وی اینکروں کے پاس جاہل مولویوں کو بلا کر، احمق قسم کے نادان پاگلوں کو بلا کر اسلام کا وکیل اور ترجمان بنا کر اسلامی احکامات کے سلسلے میں تم ان سے سوال کرتے ہو اور وہ ایسے احمق اور نادان ہوتے ہیں جو کوئی صحیح معقول جواب نہیں دے سکتے، انہیں تم اسلام کا ترجمان سمجھتے ہو، جنہیں ہماری درسگاہوں میں مبتدی کا طالب علم بھی سمجھانے جاتا ہے، جسے نورانی قاعدہ بھی پڑھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے، اسے تم اسلام کا ترجمان اور ابوالکلام سمجھ کے بلاتے ہو، جن کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہوتی ہے، بھلا خاک وہ کیا ہمارے مذہب کی ترجمانی کر سکتے ہیں، اور نادانوں کو بلا کر مذہب کی ترجمانی سمجھتے ہو۔ اور دوسری بات، جیسے جمہوری ملک میں تم اسلامی احکام پر اعتراض کر کے 3 طلاق پر، مسجدوں پر، وراثت پر، پردے پر، ان سارے مسائل پر اعتراضات اٹھاتے ہو، تو جمہوری ملک میں ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی اینکروں سے یہ سوال کریں کہ تمہارے مذہب میں یہ مسئلہ کیوں ہے، ہندو دھرم میں دلتوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے، ہندو دھرم میں اونچ نیچ کی ذات کا فرق کیوں ہے؟ سوال کرنے کا حق کیا صرف تم کو حاصل ہے؟ سوال کرنے کا حق ہم کو حاصل نہیں؟ یہ کیسی انسانیت اور یہ کیسا سیکولر ملک ہے؟ ایک طرح کا ظلم اور ناانصافی ہے کہ تم اس چینلز پر صرف جاہلوں کو بلا کر اور اسلام کے بارے میں سوال کرو۔ ہمیں بھی حق دو کہ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں سوال کریں اور تم جواب دو۔ مرنے کے بعد دلہن کو اس کے شوہر کے ساتھ کیوں جلا دیا جاتا ہے؟ مندروں میں دلت اور نیچی ذات والوں کو آنے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ طلاق ہونے کے بعد عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ اور تمہارے مذہب میں لڑکیوں کو وراثت میں کیوں حصہ نہیں دیا جاتا ہے؟ یہ سب سوالات کرنے کا ہم کو بھی حق مل سکتا ہے۔ ظاہر سی بات یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ جو ایشوز مسائل ہیں، جو ضروری ملک کے مسائل ہیں، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے نان ایشوز مسائل کو اچھالنا یہ تمہارا شیوا بن چکا ہے۔ تو جاہلوں کو بلا کر اسلام کے بارے میں پوچھنا یہ تمہاری سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور دوسری بات، مسجدوں کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ سلوک کہ وہ مسجدوں پہ ناجائز قبضہ اور مسجدوں پہ خنزیر اور فلاں یہ سب حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ 2 ہیں۔ ایک وجہ تو بعض شرپسند ہوتے ہیں جو خالص ان کا مشغلہ ہی فتنہ مچانا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے اس میں زیادہ قصور ہم مسلمانوں کا ہے۔ کیوں مسلمانوں کا ہے؟ جو گھر آباد ہوتا ہے،
جس گھر میں کوئی رہتا بستا ہے، جس میں کوئی پریوار اپنا سکون اور جینا گزارا کرتے ہیں، کون سے غنڈے کی مجال ہو سکتی ہے کہ اس گھر پہ ناجائز قبضے کا دعویٰ کر سکے؟ جس گھر میں لوگ رہتے نہیں ہیں، وہ خالی ویران پڑا ہے، تو گھر کا پڑوسی بھی خواہ وہ پرہیزگار کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، اس پہ ناجائز قبضے کی فکر کرتا ہے۔ تو جب مسجدیں مسلمانوں نے آباد کرنے کے بجائے ویران کرنا شروع کیا اور ایک مسجد کے نام رٹ لگانے لگے، بابری مسجد، بابری مسجد، بابری مسجد، اور جتنی مسجدیں محلوں میں ہیں، جتنی مسجدیں بستیوں میں ہیں، جہاں پر گزرتے ہوئے تالے پڑے ہوئے ہیں، بیل بھینس وہاں پر آ کے اپنا گندگی کرتے ہیں، لوگ وہاں پہ آ کے شراب کی بوتلیں پھینکتے ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو ان لوگوں کو کیوں اس طرح کی حرکتوں کی کیوں نہیں سوچی؟ مسلمانوں نے مسجدوں کی آبادی کا اہتمام نہیں کیا۔ لاہور کی مسجد جسے شاہ جہاں نے تعمیر کیا تھا، جب آزادی سے پہلے راجہ رنجیت سنگھ نے اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور وہاں پر پوجا پاٹ شروع کرا دیا، تو پھر جب انگریز آیا تو انگریز سے مقدمہ دائر کیا گیا کہ یہ اصل میں مسجد ہے، اسے مندر بنا لیا گیا ہے، تو انگریز کے سامنے جب یہ بات ثابت ہوئی تو اس نے اس مسجد کو واپس مسلمانوں کو دلوا دیا۔ جب مسلمان اسے آباد کرتے ہوں تو کس کی مجال ہے کہ اس پہ ناجائز قبضہ کر سکے؟ تو مسجدوں کی آبادی کی فکر یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کو مسجد کی کیا ضرورت ہے، یہ حماقت ہے۔ مسجد کے بغیر اسلام زندہ رہنا مشکل ہے۔ مسجدوں سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے، مسجدوں سے ایک وقار قائم ہوتا ہے، مسجدوں سے ہمارے اسلام کا سب سے بڑا فریضہ نماز اس سے جڑا ہوا ہے، اور صحابہ جیسی وہ فوج جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے، وہ انہی مسجدوں کی تربیت یافتہ ہیں، اور اسلام کے تمام احکام انہی مسجدوں سے جاری کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو تیار کرتے تھے انہی مسجدوں سے، ولی اور صوفیہ کی کیوں بناتے تھے انہی مسجدوں سے، محدثین اور فقہاء بنتے تھے انہی مسجدوں سے۔ مسجدوں کا اسلام سے خاص لگاؤ ہے، مسجدوں کی تعمیر کا اسلام میں حکم ہے۔ مسجدوں کے بارے میں یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، جنگ کرنے کے لیے جاتے ہو، اگر تمہیں اس گاؤں میں مسجد دکھ جائے، اذا رأیتم مسجدا او سمعتم صوتا فلا تقتلوا احدا، اگر تم کسی سے جنگ کرنے کے لیے گئے، وہاں مسجد دکھ جائے تو پھر ان سے جنگ نہ کرو، وہاں کی آذان سنائی گئے تو پھر ان سے جنگ نہ کرو۔ ان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں مسجد بنا کے رکھے۔ تو پھر یہ سوال اٹھانا کہ مسجد مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے، یہ احمقانہ سوال ہے۔ الزامی طور پہ یہ سوال ہو سکتا ہے، پھر تمہارے لیے مندروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر گھر میں تم اپنا مندر بنا سکتے ہو، تمہارے لیے گرجا گھر کی کیا ضرورت ہے؟ ہر گھر میں تم اپنا گرجا بنا سکتے ہو، بلکہ بھگوان تو دل میں بسے ہیں، مندر کی کیا ضرورت ہے؟ بھگوان تو دل میں بسے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے جمہوری ملک میں ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پہ چلنے کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، اور ایک طرف کا یہ ظلم کرنا ناانصافی اور ملک میں فرقہ واریت پھیلانا ہے۔ اور مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اپنی مسجدوں کی آبادی کی فکر کرو، مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، اپنی آفس میں، اپنی کمپنی میں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا یہ حماقت ہے، مسجد کے ثواب سے محرومی ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، 30 سال کی زندگی ان کی ایسی گزری کہ اذان مسجد میں آ کے سنتے تھے۔ نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، جنہیں دکھائی نہیں دیتا، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی غزوات میں جاتے وقت 10 مرتبہ مسجد نبوی کا امام انہیں بنا کر گئے ہیں۔ وہاں کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نابینا ہوں، مجھے اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لینے کی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ جانے لگے تو بلایا اور فرمایا اذان سنائی دیتی ہے؟ ہاں سنائی دیتی ہے۔ تو فرمایا پھر اجازت نہیں ہے، مسجد میں آ کے پڑھنا پڑے گا، پھر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مسجد کی محنت ہو، اور مسجدوں میں آنے کا، مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اور دوسرا، اگر کسی مسجد کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کسی نے بھی کی ہے، اس کے ساتھ الٹا جواب نہ دیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، اور اسے عبادت کا کی عظمت بتائیں۔ جب تمہاری مندر میں ایک بار ایک عورت
ایک بار ایک عورت تاریخ کے پلوں کو یاد کر لو، ایک بار ایک عورت چپل پہن کے آ جاتی ہے، تم اسے سیاست کی کرسی پہ بیٹھنے نہیں دیتے ہو، وہ اپنی پارٹی جیتنے کے باوجود بھی ساتھ میں منموہن کو کھڑانا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تمہاری مندر میں چپل پہن کے آ گئی تھی، تو بھلا تم مسلمانوں کی مسجد میں اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر بدتمیزی نہیں کرنا بھی اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کو غصہ آیا، اسے مارنے کے لیے دوڑے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے ہاتھ نہ لگا، اسے کچھ نہ کرو، اگر اس حالت میں مارو گے تو جان بچانے کے لیے بھاگے گا تو مسجد اور گندی ہوگی، اسے قضاء حاجت کر لینے دو۔ فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی قریب بلائے اور فرمایا دیکھو بھائی یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں پر گندگی نہیں کی جاتی ہے، اسے سمجھایا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ اتنا متاثر ہوا، اپنی قوم میں جا کر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت کی محنت کیا اور کئی لوگوں کے اسلام کا سبب بنا ہے۔ تو جب بھی مسجدوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اخلاق سے سمجھائیں، انہیں قریب کریں۔ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہو سکتا، نفرت کا جواب محبت سے دیں، محبت سے ساری دنیا جیتی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔